حسن درجے کی ہے۔ نمبر 6، دعا کرنا لیکن رسمی اور دھیان نہیں ہونا، غفلت کے ساتھ دعا کرنا، یہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا اس حال میں کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ ایسا نہیں کہ دعا کر رہا ہے اللہ سے لیکن دل میں پیچھے سے سوچ رہا ہے کہ کر رہا تو ٹھیک لیکن معلوم نہیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ یہ کون سی دعا ہے؟ یہ دعا پہلے ہی سے رد ہو رہی ہے، یہ خود ہی ریجیکٹ کر رہا ہے، اللہ کیوں قبول کرے اس کو؟ یہ خود ہی سمجھ رہا ہے کہ میری دعا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بلکہ دعا جب آدمی کرے تو اپنی اوقات دیکھ کے نہیں کرے، اللہ کی شان دیکھ کے کرے۔ ہم لوگ دینے لائق ہیں، ہم لوگوں کی اوقات کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا سخی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اور ہم نکمے نالائق صحیح لیکن مانگے کسی اور سے مانگ سکتے، آپشن دوسرا ہے ہی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین روزانہ بولتے اللہ کو، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ سے جب مانگے تو اصرار کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگے، قلب میں اصرار یقین ہو اور زبان پہ کیا ہو؟ اصرار، اللہ چاہیے اللہ چاہیے، ضد سے مانگے۔ ایسا نہیں اللہ دینا ہو تو دے، نہیں تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ سے مانگے تو کیسے؟ اللہ دے، اللہ دے۔ ہاں شرطیہ بول سکتا ہے اللہ میری بھلائی ہے تو دے، یہ نہیں دینا ہو تو دے۔ دینا ہو تو دینے تو ویسے تو اپنے پاس بہت ہے، پھر بھی دعا مانگنا سیکھ کر کے مانگ رہا ہوں میں، ایسا نہیں۔ اللہ سے مانگے، محتاجی کا اظہار کر کے مانگے، چاہے سب کچھ اس کے پاس ہو، سب کچھ اس کے پاس ہو تب بھی اللہ سے مانگے۔ اس کی بقا، اس کی برکت مانگ سکتا ہے نا اللہ سے، اس کی حفاظت جو کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے ہدایت دے کر بھی اللہ نبی کو کہہ رہا ہے نماز جب بھی پڑھائیں گے کیا کرنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نبی کے لیے بھی فرض ہے ہر رکعت میں مانگنا، کیا مانگنا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ ہدایت نہیں ملی، ہدایت کی کئی مراتب ہیں، ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر سانس بندہ اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے۔ تو نبی کو بھی اللہ نے بتایا ہدایت مانگتے رہو۔ دیکھیے تو انسان مانگے اللہ سے، تو فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرتے رہو اس حال میں کہ تم اللہ سے اجابت، دعا کی قبولیت کا یقین اپنے دل میں رکھو، یقین کے ساتھ مانگو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور اچھی طرح اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالی اس دل سے نکلنے والی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، ایسے انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو انسان غفلت اور لاپرواہی والے دل سے دعا کرے۔ دعا مانگ رہا ہے لیکن دھیان لگا ہوا ہے کدھر؟ دوسری طرف، ایسا مانگ رہا ہے جیسے کسی دکان کے کاؤنٹر پہ جا کے مانگ رہا ہے، 2 بریڈ 4 یہ فلانی چیز ایسا، اور یہ ہاں شکر اور گیہوں اور یہ مانگ رہا ہے، جلدی دو بھائی جلدی دو۔ ایسا اللہ سے مانگے مالک بن کے نہیں، فقیر بن کے مانگے، محتاج بن کے مانگے۔ بادشاہ سے مانگ رہا ہے اس احساس کے ساتھ کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو میری مانگنے کے بے ڈھنگے پن کی وجہ سے، لاپرواہی کی طرح نہیں، ایک دم غفلت کے ساتھ نہیں کہ دل غافل ہو، کیا بول رہا ہے اس کو خود کو ہی معلوم نہیں، دعا کر رہا ہے لیکن دھیان بالکل نہیں ہے اور لاپرواہ ہے، ملا ملا نہیں ملا کوئی بات نہیں، ایسا نہیں مانگے آدمی، یقین کے ساتھ مانگے، چاہیے اللہ مجھ کو چاہیے، یقین کے ساتھ اور محتاجی کے ساتھ مانگے، لاپرواہی نہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ نمبر 7، آدمی صرف مصیبت میں اللہ کو پکارنے والا نہ ہو بلکہ ہر حال میں اللہ سے دعا کرے۔ یہ بھی اگرچہ شرط نہیں ہے دعا کی قبولیت کے لیے، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے استحباب اس میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء
امام ترمذی حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. کیا حدیث ہے؟ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالی مشقت مصیبت میں اور تکلیف میں، شدت کے حالات میں، تنگی کے حالات میں، سخت حالات میں اور تکلیف کے حالات میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مصیبت میں اس کی دعاؤں کو قبول کرے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، وہ خوشحالی کے حالات میں بھی اللہ کو پکارتا رہے. یہ نہیں کہ جب مصیبت آئے گی تبھی مانگیں گے اللہ سے، ورنہ اچھے حالات ہے تو اللہ کو بھول گیا. اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. عموماً حال کیا ہوتا ہے ہمارا؟ اچھے حالات آئیں، مگن رہتے ہیں اور اپنی بڑائی میں جیتے ہیں. میں نے یہ کیا تو ایسا ہوا، میں نے یہ سیٹنگ کیا دیکھو برابر آیا نا، میں نے اتنا محنت کیا اتنا فائدہ کمایا. آدمی ساری منفعت کو اور ساری خیر کو، رزق کو اور ساری کامیابی کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ قارون کا طریقہ ہے. مجھ کو جو ملا ہے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. اپنی ٹیکٹکس، اپنا دماغ، میری صلاحیت اس سے ملا ہے. تو آدمی اپنے میں مگن رہتا ہے اور جیسی مصیبت آئی اس کے تکبر کے کپڑے اتر جاتے ہیں. اب برہنہ ہو جاتا، اب سمجھ میں آتا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب سمجھ میں آتا ہے. تو ایسا نہ ہو، بندہ ایک دم سب ہارنے کے بعد اللہ کی طرف جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ایک انسان اچھے حالات میں بھی اللہ سے جڑا رہے، تاکہ برے حالات میں جب اللہ کو پکارے تو اس کی آواز مانوس ہو، اس کی آواز میں یعنی عیب نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے قرب اس کو مل چکا ہو کہ اب بس عطا کرنے کی دیری ہے. یہ نہیں کہ یہ قرب ہی نہیں، اللہ سے اتنا دور ہو چکا ہے کیا دیا جائے اس کو. یہ قریب ہی نہیں، یہ دور ہے. یہ بندہ اللہ سے دور ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک آدمی اچھے حالات میں بھی اللہ کو پکارے تاکہ مصیبت کے حالات میں اس کی دعا اللہ جلدی قبول کرے. نمبر 8 اور یہ آخری چیز ہے، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنا، یہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ روایت مرفوع اور موقوف دونوں طریق سے آئی ہے. بعض سندوں میں یہ موقوف ہے اور بعض سندوں میں یہ مرفوع ہے، اور مرفوع ثابت شدہ روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی، ہر دعا اللہ تعالیٰ سے پردے میں رہتی ہے. ہر دعا کی قبولیت میں ایک پردہ آ جاتا ہے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے. اس حدیث کو امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے اور دیلمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے مسند الفردوس میں. تو یہ دو صحابیوں سے آئی ہے، حضرت علی سے موقوف آئی ہے اور حضرت انس سے مرفوعاً، اور اسی طرح سے دوسرے صحابی سے بھی آئی ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب درود نہ پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ اور حجاب ہوتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کے لیے بیٹھے، دعا مانگے اللہ سے، تو شروعات اللہ کی حمد سے کریں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اپنی حاجت کا اظہار اس کے بعد کریں. لہٰذا یہ بھی دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے. تو یہ کچھ باتیں ہم نے دیکھی جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں ہیں. نمبر 1 شرک کرنا اللہ کے ساتھ، اسی طرح سے 2 حرام کھانا، نمبر 3 گناہ اور ظلم کی دعا، قطع رحمی کی دعا، نمبر 4 گناہ میں جلد بازی اور اللہ کی شکایت، نمبر 5 امر بالمعروف اور نہی منکر کا چھوڑنا، نمبر 6 غفلت اور لاپرواہی کے دل سے اللہ سے دعا کرنا، نمبر 7 اچھے حالات میں اللہ کو بھول جانا، نمبر 8 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھنا. یہ چیزیں ہیں جو ہماری غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سے مانگنے والا بنائیں اور سلیقے سے مانگنے والا بنائیں اور ایسی چیزوں سے بچائے جن سے دعا رد ہو جاتی ہے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.